اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے طلبہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے، تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرے۔ یہاں پر ذکر اور مدکر دونوں کے مفسرین کرام نے ترجمے میں، تفسیر میں یاد کرنے کے معنی بھی لیے ہیں اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے معنی بھی لیے ہیں۔ تو ہم ہمارے موضوع کے لحاظ سے یاد کرنے کے معنی لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفسافہا، اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں بلند ہمتی کو پسند فرماتا ہے اور کم ہمتی کو ناپسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو باہمت ہونا چاہیے، آپ کو خود بھی ہمت والا ہونا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہمت دلوانی ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دماغ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یادداشت کو کہاں پر محفوظ کرتا ہے، اور دماغ کو کیسے تیز کیا جائے، اور دماغ کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا دماغ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ مشین، ایک انتہائی پیچیدہ عضو ہے، جس کے متعلق ہر دن نئی نئی تحقیقات سامنے آتے رہتی ہے۔ آج تک کوئی حتمی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ دماغ کے اوپر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ اور میں آپ کے لیے عرض کر دوں، مصر میں ایک گاؤں ہے جس کے سارے رہنے والے، چاہے وہ بوڑھے ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، تمام کے تمام حافظ قرآن ہے۔ عزیز طلبہ، اگر قرآن کو یاد کرنا ناممکن ہوتا، مشکل ہوتا، تو سارا کا سارا گاؤں حفظ نہیں کر پاتا تھا۔ آپ اس کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھائے کہ آپ کتنے بلند ہمت ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ کتنا پختہ ہونا چاہیے، اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کے دماغ کی کتنی کیپیسٹی ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، تو دماغ اپنی جو باہر سے جو چیزوں کو لیتا ہے، اس کے 5 حص ہے۔ دماغ جن چیزوں کے ذریعے سے ڈاٹا کو اکٹھا کرتا ہے، باہر سے سیکھتا ہے، وہ 5 اس کے حص ہے۔ اول تو دیکھنا، سننا، سونگھنا اور چکھنا اور محسوس کرنا جلد کے ذریعے سے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ باہر کی چیزوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ یادداشت کو کہاں پر محفوظ کرتا ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہپو کیمپس ہے، جس کے اندر لانگ ٹرم میموری سیف ہوتی ہے، اور دوسرا کارڈیٹ نیوکلیس ہے، جس کے اندر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میموری سیف ہوتی ہے۔ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم کسی کا فون نمبر سنتے ہیں، وہ فون نمبر 10 ڈیجٹس کا ہوتا ہے، ہم بمشکل 5 یا 7 نمبر بآسانی یاد رکھ پاتے ہیں۔ 7 نمبر کے بعد جیسے جیسے ایک ایک آگے کا نمبر سنتے ہیں، پیچھے سے ایک ایک نمبر بھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شارٹ ٹرم ہوا۔ اور لانگ ٹرم، اب جیسے اگر میں کسی کا نمبر سنوں اور اس کو یاد کر لوں، یاد کرنے کے بعد وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جائے، تو میں بغیر رکے کے اور پورا نمبر جو ہے زبانی سنا دوں، تو یہ میرے لانگ ٹرم میں محفوظ ہو چکا ہے، اور میں اس کے ذریعے سے کبھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اس کو کبھی بھی ریکال کر سکتا ہوں، کبھی بھی اس کو یاد کرتے ہوئے زبان سے ادا کر سکتا ہوں۔ دماغ کو کیسے تیز کرنا چاہیے، اس کے متعلق محققین یہ بتاتے ہیں کہ دماغ کو ٹاسک دینے کی عادت ڈالے، ایک ہدف، ایک گول بنائے کہ میں فلاں وقت تک فلاں کام مکمل کر چکا ہوں گا، کہ فلاں وقت میں کام کو مکمل کر لوں گا۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ بات چلی جاتی ہے کہ مجھے اس کے اندر یہ کام کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے 5000 روپیوں کی ضرورت ہے، میں وہ کہاں سے لاؤں، اس کا کیسے انتظام کروں، تو دماغ آپ کے اندر
5000 کہاں سے آ سکتے ہیں اس کے آئیڈیاز دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ 5000 کا اگر سوال کریں گے، 5000 کے متعلق اگر سوچیں گے تو دماغ آپ کا 10-15 ہزار کے متعلق نہیں بتلائے گا۔ تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلے اپنا گول، اپنا ہدف منتخب کرنا ہوگا، اپنا ہدف جو ہے نا گول بنانا ہوگا، جب جا کر آپ کے دماغ بہترین کارکردگی دکھائے گا۔ اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے چند غذائیں ہیں، چند عادتیں ہیں، میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا کہ سب سے پہلی غذا تو شہد ہے، جس کے اندر ایک پائنوسمرین نامی عنصر پایا جاتا ہے، جو دماغ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کو یادداشت محفوظ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اور دوسری چیز بادام ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اس کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس کو یا تو چبا کر، اچھی طرح سے چبا کر کھا جائیں، یا پھر کسی مٹی کے برتن پر اس کو گھسیں اور اس کو اپنی انگلی سے لے کر چاٹا کریں۔ اور تیسری چیز اخروٹ ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ مچھلی ہے۔ مچھلی ایک ایسا سمندری جانور ہے جو دماغ اور اپنی دل کی صحت کے لیے انتہائی مؤثر چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند عادتیں ایسی ہیں جو آپ کے دماغ کو مضبوط کرنے اور تیز کرنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس میں سے چند کھیل ہے جسے ہم، جیسے کہ کیوب ہے، جسے ہم سالو اگر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دماغی ورزش بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر طلبہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جیسے اگر ہم کوئی چیز کو کہیں پر ایک عرصے تک رکھ دیتے ہیں تو وہ یا تو جام ہو جاتی ہے یا تو گرد آلود ہو جاتی ہے۔ بالکل دماغ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو دماغ بھی آپ کا کند ہو جائے گا اور وہ ویسے ہی پڑا رہ جائے گا۔ عزیز طلبہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف، تم انتہائی کند ذہن تھے، تمہاری مسلسل کوشش نے تمہیں آگے بڑھا دیا۔ یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا اور کوئی کام کو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتے رہنا آپ کو اس چیز کا ماہر بنا دیتا ہے۔ وہ چیز اگر اجنبی ہو، انجانی ہو، تو بھی اس کو سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پزلز کھیلا کریں، یعنی تصویروں کو ٹکڑے کر کے الگ الگ جگہوں پر کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ جوڑنے کا جو کام ہوتا ہے وہ پزل کہلاتا ہے۔ وہ کرنے سے بھی آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اور جلد سونا اور جلدی اٹھنا یہ طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے دماغی کارکردگی کے لیے۔ ہمارے میں یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ طلباء رات میں 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں اور فجر کی نماز گول کر دی اور صبح میں 7-8 بجے تک، 9 بجے تک سو رہے ہیں۔ یہ دماغ کے لیے انتہائی مہلک چیز ثابت ہوتی ہے، جس سے نئی چیز یاد کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا تو دور کی بات، پرانی یاد کی ہوئی چیزیں بھی دماغ سے نکلتی چلی جاتی ہے، دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سجدے کو لمبا کیا کریں۔ جی ہاں، آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو بندہ اپنے رب کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم چونکہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خون کی جو گردش ہے وہ دماغ تک صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتی۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارے سارے جسم کا خون کا پریشر جو ہے وہ ہمارے دماغ کی جانب آ جاتا ہے، اور جس جگہ بھی خون کا پریشر، خون کی گردش اچھی ہوتی ہے، وہ عضو انتہائی صحت مند ہوتا ہے۔ تو آپ سجدے کو لمبے کرنے کی عادت ڈالا کریں اور انہماک سے پڑھیں۔ جو بھی چیز آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر غائب دماغی کو نہ لائیں، بلکہ پورے مکمل انہماک کے ساتھ وہ کام کریں۔ امام مسلم جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے رات میں بیٹھے، ان کے سامنے ایک کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، وہ حدیث کو ڈھونڈتے جاتے اور ایک ایک کھجور کھاتے چلے جاتے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی، صبح تک وہ حدیث تو مل گئی، لیکن چونکہ کھجور جو ہے وہ انتہائی گرم چیز ہے، انتہائی گرم پھل ہے، تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ تو پڑھنے میں وہ اتنے مگن رہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، ان کو اس چیز کا، اس بات کا تک خیال نہیں رہا۔ تو آپ اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ کو اپنے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس بات کا احساس نہ رہے۔
اور میں نے ایک سائنسدان کے متعلق سنا تھا کہ اس کا جو نوکر تھا وہ کھانے کے وقت پر کھانا لے کر آیا. وہ سائنسدان سوچنے میں اتنا مگن تھا، اتنا مصروف تھا کہ اس کا نوکر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے لایا ہوا کھانا نوکر کھا گیا اور اس سائنسدان کو پتہ تک نہیں چلا. اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ میرا کھانا کہاں ہے؟ تو نوکر نے کہا کہ سارا کھانا تو آپ جو ہے سوچنے میں ہی کھا چکے ہیں، سوچتے وقت ہی کھا چکے ہیں. تو سائنسدان کہتا اچھا ٹھیک ہے، مجھے خیال نہیں رہا، شاید میں کھا چکا ہوں گا. وہ بس سوچنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے خود خیال نہیں رہا کہ وہ کھایا ہے یا نہیں کھایا. اس کے بعد جو ہے یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، عزیز طلبہ، دیکھ کر پڑھا کریں. چونکہ دماغ جو ہے باہر سے جن چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اس کے 5 حص ہے، اس میں سے ایک دیکھنا، ایک سننا، ایک سونگھنا، ایک چکھنا، ایک محسوس کرنا ہے. تو جب آپ کوئی چیز کو دیکھ کر اور اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ کے جو باہر سے ڈاٹا کو لینے کے سورسز ہے دماغ کے، وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے چاہیے. اب جب آپ زور سے پڑھتے ہیں تو آپ کا کان سن رہا ہے، اس کے ذریعے سے دماغ میں جا رہا ہے. جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کے ذریعے سے بھی دماغ میں جا رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ سورسز کو یاد کرنے کے لیے، ڈاٹا جمع کرنے کے لیے استعمال کیا کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. مقولہ ہے ما کررا قررا، جو چیز بار بار کی جاتی ہے، جس کی تکرار کی جاتی ہے، وہ چیز قرار پا جاتی ہے، یعنی بیٹھ جاتی ہے، ٹک جاتی ہے. وہ جلدی دماغ سے حذف نہیں ہوتی، ڈیلیٹ نہیں ہوتی، ہم اس کو جلدی بھولتے نہیں ہیں. دماغ کو ہدف دیا کریں کہ میں اتنے وقت کے اندر اتنا کام کر لیا کروں گا، تو جا کر آپ کا دماغ اس چیز کے قابل ہوگا کہ وہ اس چیز کو محفوظ کرے، یاد کر سکے. اور آپ جو کچھ بھی یاد کرتے ہوں، چاہے وہ عصری علوم ہو یا پھر دینی علوم ہو، تو وہ سونے سے پہلے اس کا ایک بار ضرور اعادہ کر لیا کرے. بستر پر لیٹے لیٹے تمام چیزوں کو ذہن میں دہرا لے تو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے دماغ میں بہترین طور پر نقش ہو جاتی ہیں. یوں سمجھیے جیسے ہم کسی چیز کو کیپچر کر لیتے ہیں، فوٹو تصویر کھینچ لیتے ہیں، اس طرح آپ کے دماغ میں وہ چیز ثبت ہو جاتی ہے. دنیا بھر میں کلاس میں فرسٹ آنے والے طلبہ پر ریسرچ کی گئی کہ ان کی ایسی کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے وہ کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں. تو یہ چیز غور کی گئی کہ وہ طلبہ استاد کے پڑھا کے جانے کے بعد دوسرے استاد کے آنے تک بیچ میں جو 2-4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر آج کا پڑھا ہوا سارا سبق ایک مرتبہ شروع سے آخر تک دیکھ لیتے ہیں. تو آپ بھی اس طرح کیا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز بالکل بہترین انداز میں محفوظ ہو جائے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے. آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ ایک دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے. میں آپ کو بالکل تفصیل سے اگر سمجھاؤں تو دماغ کی کیپیسٹی 2.5 پیٹا بائٹس ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق انلیمیٹڈ ہے. یہ پیٹا بائٹ کیا ہوتا ہے ذرا آپ سمجھ لیں. 1024 بائٹس کا ایک کے بی ہوتا ہے، 1024 کے بیز کا ایک ایم بی ہوتا ہے، 1024 ایم بی کا ایک جی بی ہوتا ہے، 1024 جی بی کا ایک ٹی بی ہوتا ہے، اور 1024 ٹی بی کا ایک پی بی ہوتا ہے، یعنی پیٹا بائٹ. تو دماغ کے اندر اس کی کیپیسٹی اتنی بتلائی گئی ہے کہ 300 سال تک مسلسل اگر ایک ٹی وی پر کچھ چلتا رہے اور آپ وہ دیکھتے رہے تو سارا کا سارا آپ کے دماغ میں محفوظ رہ جائے گا. اور 300 سال کو آپ 30 لاکھ گھنٹے بھی کہہ سکتے ہیں. 30 لاکھ گھنٹوں کے جو چیز آپ دیکھیں گے، جو چیز بھی آپ سنیں گے، وہ آپ کے دماغ میں محفوظ رکھنے کے قابل ہوتی ہے. آپ کا دماغ کی اتنی بڑی کیپیسٹی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بڑی مفید اور کارگر ثابت ہوئی ہوگی. آپ اپنی ہمت افزائی کے لیے اس کو بار بار دیکھتے رہیں اور اپنے دوست احباب تک اس کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. وما علینا الا البلاغ.